الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ 2 جمعوں سے ہم اور آپ بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے والدین کے حقوق کو جانا تھا اور بہت تفصیل سے والدین کے متعلق جو قرآن و احادیث میں باتیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور پھر اولاد کے متعلق کیا رہنمائیاں ملتی ہیں ہمیں شریعت کے اندر، وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج بھی ہم لوگوں کا موضوع اولاد کے حقوق ہی ہیں، اور کیونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آگے چل کر شب برات نامی ایک رات کا بھی تصور ہمارے یہاں ہے۔ اس کے متعلق پچھلے 2-3 سالوں میں میں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اس موقع پر وہ سارا کچھ ریکارڈ ہے۔ آپ لوگوں کو شب برات کے متعلق اگر تفصیلی گفتگو چاہیے تو آپ لوگ جا کر ریکارڈ پہ سن سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ آخر میں تھوڑا سا اس کے متعلق میں تھوڑی سی رہنمائی کر دوں گا تاکہ کچھ تازہ ہو جائے، ورنہ ہم لوگوں کا جو موضوع چل رہا ہے اولاد کے حقوق، اصل گفتگو اسی پر ہوگی۔ اولاد کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ بات بتلائی تھی کہ کیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کو قرآن کریم نے اپنا حصہ بنایا، اور قرآن نے وحی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ساری نصیحتیں اتار دیں، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو تلاوت کا حصہ بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا، تاکہ اس کے ذریعے بھی ہم اور آپ اولاد کی تعلیم و تربیت کو لے کر رہنمائیاں حاصل کر لیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، اس میں ایک بنیادی نصیحت تھی جس کے اوپر پچھلے ہفتے پوری تقریر ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی، شرک کی مذمت، شرک کی تردید اتنی بنیادی چیز ہے ایک مومن کے لیے، اور ایک مومن کیسے اپنے آپ کو شرک سے بچائے اور شرک کی برائیوں سے خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرے، کیسے فکری شرک، فکری طور پر ارتداد کا ماحول، علمی طور پر ارتداد کا ماحول، کلچرل طور پر شرک کا ماحول کیسے اس ملک کے اندر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس ماحول میں اپنے بچے کو بچانا کتنا زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کے ضمن میں نے آپ سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ دیکھیے، یا تو آپ ان اداروں میں اپنے بچے کو پڑھنے بھیجنے سے روک دیجئے جن اداروں میں آپ کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، یا یہ کہ آپ خود ایسے ادارے قائم کیجئے جہاں اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایمان کی بھی حفاظت کر سکیں۔ ورنہ اگر کوئی ایسے ادارے میں اپنے بچے کو آپ ڈال رہے ہیں جس سے وہ تعلیم یافتہ تو ہو جائے گا
لیکن اس کا ایمان ہاتھ سے جاتا رہے گا تو ایسے تعلیم سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ اپنے بچے کو آپ کیا رکھیں؟ جاہل رکھیں. اگر آپ کے پاس پڑھانے کی اوقات نہیں ہے اپنے اسکولوں میں، اور اپنا اسکول بنانے اور قائم کرنے کی صلاحیت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، تو بہت بہتر ہے کہ اپنے بچے کو کیا کیجیے؟ آپ جاہل رکھیے. بھائی جب ہمارے پاس ایمان کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ہمارے لیے سب سے قیمتی شے ایمان ہی ہے نا. ہمیں تو بچا کر وہی لے کر جانا ہے. میں نے پچھلے ہفتے وہ آیت کوٹ کی تھی نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہرگز تم مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم کیا ہو؟ مسلمان باقی رہو. یعنی موت تمہاری آنی چاہیے اسلام پر، ایمان پر. میں نے آپ کو بتلایا تھا کیسے حضرت یعقوب نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کہا یہ بتلاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس خدا کو پوجو گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا پوری زندگی میں نے جس شرک سے تمہیں بچایا، مرنے کے بعد تم اسی شرک کے گڑھے میں جا کے پھر سے گر جاؤ گے. حضرت اسماعیل کا بھی میں نے پچھلے ہفتے تذکرہ کیا تھا کہ وہ بھی اپنے قرآن نے کیا کہا، یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، تو اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. بہرحال تمام انبیاء کرام کا بنیادی مشن بھی یہی تھا کہ لوگوں کو وحدانیت پر قائم رکھا جائے، توحید کے عقیدے پر جمایا جائے، اور شرک اور بت پرستی کی مذمت بیان کی جائے، اور ہر طرح کے شرک سے بچایا جائے. یہ بنیادی مشن ہے اس دنیا میں انبیاء کرام کو بھیجے جانے کا. اس کے بعد بھی اگر ہم آج اپنے بچوں کا ایمان کا سودا کر رہے ہیں کسی تعلیمی ادارے میں بھیج کر، اس سے زیادہ کوئی بیوقوفی اور خسارے کا سودا نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو پچھلے ہفتے کی ہی گفتگو تھی. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو اور آگے نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز کا اہتمام کرنا. کیا کرنا؟ نماز کا اہتمام کرنا. اور اسی کے ساتھ میں نے پچھلے ہفتے ایک روایت کوٹ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ کتنے سال کے ہو جائیں؟ 7 سال کے ہو جائیں. اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر پیٹو بھی. پیٹنے کے کیا حدود ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. ایسی مار ہی مار سکتے ہیں آپ جس سے مار کا کوئی نشان اس کے جسم پر نہ آئے. تو وہاں بھی ملتا ہے کہ بچوں کو نماز کی تاکید کی جائے 10 سال کی عمر کے بعد. نماز تو فرض ہوتی ہے بچے کے بالغ ہو جانے کے بعد، لیکن شروع سے یہ عادت ڈلوانے کا حکم قرآن و حدیث کے اندر ملتا ہے. دوسری طرف ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان بھی کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، کہ میرے بیٹے تمہیں کیا کرنا ہے؟ نماز کا اہتمام کرنا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہا ہے، ان نصیحتوں میں نماز کی پابندی کی بنیادی طور پر تعلیم. میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو کہا، اس سے پہلے بھی کہا، اور اس سے پہلے بھی 2-3 جمعہ اسی موضوع پر بات ہوا کہ آپ نماز سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، نماز کی فکر پیدا کیجئے، خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھائیے. جب صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، آپ مسجد جانے کے لیے، تو اپنے بچوں کو بھی اٹھائیے اور اس بات کا اہتمام کیجیے تو اس کے کیجیے کہ اسے بھی لے کر ہم مسجد تک پہنچیں. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. سب سے پہلی آیت یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایمان والو خود کو اور اپنی آل و اولاد کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب جہنم کی آگ سے بچے بچیں گے تب، آپ بچیں گے تب جب آپ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، شریعت کے احکامات کی پابندیاں کریں گے. جن چیزوں سے شریعت نے روک دیا اس سے بچنے کی فکر میں جب تک آپ نہیں لگیں گے، جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لہذا بنیادی طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت میں نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں پیدا کرنا ہے. اور وہ کیسے پیدا ہوگا؟ آپ خود بھی نماز پڑھ کر دکھلائیں گے. آج باپ ہی نماز نہیں پڑھتا ہے، ماں ہی نماز نہیں پڑھتی ہے، گھر کے دیگر جوان افراد ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں. گھر والے بچے جب دیکھ رہے کہ اذان ہو رہی ہے ہمارے یہاں باپ کے کان پر جو رنگ رہا ہے نا، ماں کو کوئی فکر ہے، تو بچہ کہاں سے نمازی بنے گا؟ میں تو آپ کو پہلے بھی کہا نا، بچہ آپ کے عمل سے سیکھتا ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہ بچہ کرے گا. آپ نے جو بیج آپ نے بویا ہے اسی کے مطابق فصل اگنے والا ہے. آپ جان لیجیے. میں بتایا تھا نا، لوگ کہتے ہیں کہ اولادیں نافرمان ہیں، بات ہی نہیں مانتی ہیں. کیسے مانیں گی بات؟ آپ جا کے دیکھیں کہ آپ نے شادی کس طریقے سے کی، آپ نے کون کون گناہ شادی کے موقع پر کیا، شادی کے موقع پر کیا کیا فضولیات آپ نے کی. اس کی نحوست بھی تو آ رہی ہے زندگی میں. اس کی نحوست بھی تو آپ کی اولاد کی شکل میں آپ کے اوپر مسلط کی جائے گی. اس دنیا کے اندر آئی تھی نا وہ روایت
کہ اگر کوئی کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے تو اسی مخلوق کو اللہ اس کا رسول اس کے اوپر آگے چل کر مسلط کر دیتا ہے. یہی اولاد والدین کے لیے سر درد بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہی اولاد کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑائی تھیں، اور یہی اولاد آپ کے لیے سب سے بڑا سر درد ہے، سب سے بڑا آپ کا نافرمان ہے، سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچانے والا ہے، سب سے زیادہ آپ کی باتوں کو نہ ماننے والا ہے. لہذا نماز کی اہمیت. اس کے بعد دیکھیں کیا کہا حضرت لقمان نے. کہا دیکھو بیٹا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہارا کام یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو اچھی باتیں کرنے کی ترغیب دینا اور برائیوں سے روکنا. یعنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کرنا چاہیے کہ اولاد خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی فکر کرے، خود بھی اچھے اعمال کو انجام دے، اپنے اندر عادات و اطوار بہتر پیدا کرے اور دوسروں کو بھی اس کا داعی بنے، وہ دوسروں کو بھی دعوت دے کے دیکھیں یہ کام کیجیے. اپنے دوستوں کے لیے ایسا ماحول کریٹ کرے کہ اس کے دوست بھی اس سے دوستی کرنے پر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ میرا دوست ایسا ہے جو ہمیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب بچے کی تعلیم و تربیت میں آپ اس چیز کو معلوم رکھیں گے کہ بچے کو بتلائیں گے بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ کام حرام ہے، اس کام کے کرنے سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، اس کام کے کرنے سے اللہ کے رسول نے روکا ہے. صحابہ کی زندگی میں اس طرح کے اعمال نہیں دکھتے ہیں. جب تک اس نہج پر آپ اسلامی تعلیم و تربیت اپنی اولاد کی نہیں کریں گے وہ ایک اچھا انسان بن کر تیار نہیں ہوگا، اور جب وہ خود اچھا انسان نہیں ہوگا تو اس کے ماحول میں رہنے والے بچے بھی بگڑیں گے. ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ کیا کہ ہمارے بچے بگڑتے ہیں ماحول سے. ان کے دوست و احباب ایسے ہیں جن کو نہ قرآن سے مطلب ہے، نہ حدیث سے مطلب ہے، نہ دین سے مطلب ہے، نہ شریعت سے مطلب ہے، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ قرآن سے مطلب ہے، اور برائیوں سے مطلب ہے. جتنے گناہ ہیں بچے آٹومیٹیکلی سیکھ لیتے ہیں. حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حالات آئے، تمہیں صبر کرنا. اور کہا دیکھو إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کام کوئی آسان نہیں ہے. جن کا عزم پہاڑوں جیسا ہوتا ہے نا وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. اچھائی کا ساتھ دینا، برائیوں کی مخالفت کرنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اس کے لیے عزم چاہیے، ہمت چاہیے، جذبہ چاہیے. ہاری بات سمجھ میں؟ ان ذالک من عزم الامور، جن کے عزم پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. اس کے بعد آگے لقمان نے کہا ولا تسعر خدک للناس، اے بیٹے دیکھو لوگوں کے سامنے منہ پھلا کر مت رہنا. یعنی متکبرانہ انداز میں لوگوں سے بات ہی نہیں کر رہے ہو، بالکل منہ پھلا کر بیٹھے ہوئے ہو، بالکل ایٹیٹیوڈ میں تم اپنی زندگی گزارو. نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہونا چاہیے. تم انتہائی متواضع رہو، خوش مزاج رہو، چہرے کے اوپر ہنسی رہے. لوگوں سے ملو جلو تو ہنستے ہوئے ملو، ہنسنا سنت ہے. بچوں کو بتائیے کہ مسکرانا سنت ہے. لوگوں سے جب ملاقات ہو بہت سے لوگوں سے ملے گا ٹیڑھی گردن کر کے مسافہ کر رہے ہیں، سمجھ میں آتا دیکھ کہاں رہے ہیں، سوچ کہاں رہے ہیں، آپ سے ملنا ان کو پسند ہے یا نہیں؟ کہا نہیں ولا تسعر خدک للناس، اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے کیا تمہیں اپنے چہرے کو کھلا کر نہیں رکھنا ہے تکبرانہ انداز میں، بلکہ انتہائی خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تمہارا ملنا جلنا اٹھنا. وہ بہت سے لوگ ملتے کہتے ہیں جب اولاد ہے اس کی اور طریقہ سلام نہیں کرتا ہے، باقی تو بات کی بات ہے. یعنی اخلاق سے پیش آئے وہ تو بات کی بات ہے، سلام کرنا باپ نے نہیں سکھلایا. یہ بدنامیاں باپوں کی ہوتی ہے. لہذا اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دینی ضرورت. اس کو آگے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کر مت چلنا. اس زمین کو پھاڑ کر تم اندر نہیں گھس سکتے ہو. تمہیں زمین پر چلنا ہے تو بالکل متواضع انداز میں چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے چلا کرتے اس طریقے سے چلا کرو. اس زمین سے تو سبق حاصل کرو. اس زمین کو تم روند رہے ہو، تھوکتے ہو، اپنی غلاظت گراتے ہو، گندگیاں لا کر پھینکتے ہو. کبھی اس زمین تمہیں پلٹ کر جواب دیتی ہے؟ کتنا برداشت کر رہی ہے زمین. تم بھی اس سے برداشت کرنا سیکھو. اس زمین میں اکڑ کر مت چلو. اکڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تمہارے اندر تو تواضع ہونی چاہیے. تم انتہائی انسان کے طرح عاجزی کے ساتھ اس زمین کے اوپر چلو. اور جان لو ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شیخ باز اور متکبر کو پسند نہیں کرتا ہے. شیخ بازی کرنے والے لوگ، پھینکنے والے لوگ، اپنی بڑائیاں بیان کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. لہذا یہ برائیاں تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. کہا وقصد فی مشک، جب چلو تو میانہ روی اختیار کرو. اے میرے بیٹے چلنے میں نہ اتنا آہستہ چلو کہ دیکھنے والا تمہیں مریض سمجھے.
نہ اتنے دوڑ کر چلو کہ سامنے والا خطرہ محسوس کرے، پتہ نہیں کب آ کر مجھ سے کیا ہو جائے گا، وہ ٹکرا جائے گا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت لقمان نے کہا اس قرآن کی آیت کے اندر، اپنے بیٹے کو چلنے میں میانہ روی اختیار کرنے کو کہو۔ میانہ روی اختیار کرنے کا اتنا حکم ہے کہ اگر نماز کھڑی ہے اور رکعت چھوٹ رہی ہے تب بھی آپ کو دوڑ کر آنے کا حکم نہیں ہے۔ جو چال آپ چلتے ہیں درمیانہ، اسی چال میں مسجد کو پہنچیے۔ آپ کا وقار برقرار ہونا چاہیے چلنے کے وقت۔ بعض بچے ایسے چلتے ہیں، ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کسے ٹکرا جائیں گے، اور اس کا مفہوم آج کے دور میں آپ بائک پر لے لیں۔ بائک پر بعض بچے ایسے چلتے ہیں کہ خود تو مرے نہ مرے 4 لوگوں کو مار ڈالیں گے۔ تو کیا باپ اتنی تربیت مل سکتا ہے اپنی اولاد کو؟ جس باپ کو یہ اختیار ہے کہ اپنے بیٹے کو مہنگی بائک لا کر دے سکتا ہے، وہ اتنا نہیں سمجھا سکتا کہ جب چلو تو طریقے سے چلو، سڑک پر ایسے چلو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ راستے سے تو تکلیف دہ چیزوں کو اٹھا دینا اسلام ہے، تم راستے میں تکلیف دہ چیز خود بن جا رہے ہو۔ بعض بچے ایسے بائک چلاتے ہیں، ایسے کار چلاتے ہیں، ایسے گاڑیاں چلاتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اپنی جان کا اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کسے لا کر ٹکر ماریں گے، ہم اور اپنے بچوں کو سمجھاتے ہی نہیں ہے۔ اور جب اس کا جنازہ اٹھ کر آتا ہے اسپورٹ ڈیٹ پر، تب پھر روتے پھرتی ہے ماں۔ جب وقت تھا تب تو سمجھایا نہیں اپنی اولاد کو، بیرا روی کی زندگی گزارتا، بس مال ہے بچے پر لٹا دو، لٹانا ہی کیا ہے، کمال ہے بھلے بچہ شیطان سے شیطان بنتا چلا جائے۔ یہ تربیت اسلامی نہیں ہے۔ لہذا وقصد فی مشک، اے میرے بیٹے جب چلو تو درمیانہ روی اختیار کرو۔ اور آگے کہا وغضض فی صوتک، وقصد فی مشک وغضض فی صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو۔ پست رکھنے کا مطلب یہ کہ دیکھو تم جس مخاطبین سے گفتگو کر رہے ہو، جس مجلس میں گفتگو کر رہے ہو، اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک، جن لوگوں تک تمہیں بات پہنچانی ہے اتنی آواز بلند کرو۔ یہ نہیں کہ تقریر تو کرنی اس مسجد میں اور لاؤڈ اسپیکر کھول دو کہ پورے محلے میں آواز جائے، یہ انتہائی بد تہذیبی کی علامت ہے۔ آواز اتنا ہی بلند کرنا چاہیے جتنا لوگ سن سکیں، یا اتنا آہستہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ لوگ سن ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں کیا سن رہے ہیں، اور نہ بہت زیادہ چیخ کر چلا کر بات کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں سڑک پر اتنا چیخ کر بول رہے ہیں کہ سارا محلہ سن رہا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بتلانا چاہیے کہ بیٹا بات اور گفتگو بالکل ایسے آواز میں کرو کہ جتنے لوگوں کو سنانا مقصود ہے وہ بس سن لیں۔ اسی سے مفسرین نے مسئلہ نکالا لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا، کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال اتنے ہی دور تک کرنا جائز ہے جہاں تک سنانا مقصود ہے۔ جب آپ یہاں جلسہ کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، ایونٹ کر رہے ہیں، اس مجلس میں، اس ہال میں جتنے لوگ موجود ہیں انہیں کو آپ کو بات سنانے کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ واسے پور کے برج پر اپنا چونگا لگا دیں اور پورے محلے کو رات بھر کیا کریں، آپ ڈسٹرب کریں۔ یہ بالکل بد تہذیبی کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جمعہ کے دن دیکھ لیں آپ، ابھی آپ سڑک پر گزر جائیں، مسجد میں تقریر ہو رہی ہے، اوپر کا لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بس شور ہو رہا ہے قسم کا۔ یہ کیا پاگل پن ہے بھائی؟ وقصد فی مشک وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، بہت زیادہ چیخ کر چلا کر لاؤڈ اسپیکر لگا کر پورے محلے کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند نصیحتیں تھیں جو کنہوں نے کی، حضرت لقمان نے کی اپنے بیٹے کو، اور ان نصیحتوں کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ تاکہ ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اسی نہج پر کریں۔ یہ تو اولاد کے متعلق جو گفتگو تھی بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، چونکہ آگے رمضان آ رہا، بہت سا موضوع اس کے متعلق بھی ہمارے سامنے ابھی ہے۔ ایک میں نے وعدہ کیا شروع میں کہ ہم لوگ، چونکہ آگے ایک شب برات کا بھی تصور ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے۔ میں نے کہا تفصیل سے گفتگو پچھلے سال، اس سے پچھلے سال بھی ہو چکی ہے، سارا چیز ریکارڈ ہے، آپ جا کر وہاں پر سن سکتے ہیں، تفصیلی معلومات کرنی ہے تو۔ بنیادی طور پر آپ جان لیں شب برات کے متعلق، خواہ وہ رات ہو یا اس کے بعد والا دن ہو، ایسا بھی نہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ احادیث اور روایات سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ تمام فضیلت کے درجے میں، نفل کے درجے میں ہے، کوئی چیز فرض اور واجب نہیں ہے۔ یعنی یہ فرض نہیں ہے کہ آپ قبرستان پہنچے ہی پہنچے اس رات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ اس موقع پر جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ آپ ہر سال جاتے ہیں لازمی سمجھ کر یہ حرام ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، یہی بدعت ہو جائے گا۔ ہر سال اپنے اوپر قبرستان جانا اس رات میں لازم سمجھنا، یہی کیا ہو جائے گا، دین کے ساتھ مذاق بن جائے گا۔ دین نام کیا؟ اتباع شریعت کا۔ شریعت سے جو چیزیں ثابت ہیں، جتنا ثابت اتنا ہی کرنے کا نام دین ہے۔ اپنی طرف سے بڑھانا یا اپنی خواہشات کے مطابق کرنا یہ دین نہیں ہے، ہمارے اور آپ کی کیا ہے، خواہش ہے۔ لہذا ایک مرتبہ ثابت ہے قبرستان جانا، آپ بھی جا سکتے ہیں۔ ہر سال جانا لازم کرنا غلط ہے۔ اگلے دن کا جو روزہ ہے وہ روزہ بھی نفل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ رکھیں گے آپ تو ثواب ملے گا، اس کی فضیلت بھی آتی ہے، 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے، اور اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ باقی عبادت کی رات ہے، گناہوں کی
معافی کی رات ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ باقی حلوہ بنانا، پینٹ کرنا، گھروں میں طرح طرح کے الزامات اپنے اوپر چیزوں کو لازم کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ہیں، ان کا شریعت میں کہیں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔